باب وذکر عبدنا داود ذی الایدی انہ اواب، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے داؤد کا، ذی الایدی قوت والے، انہ اواب بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے تھے. حالانکہ جسمانی اعتبار سے بہت ہی قوی انسان تھے، پڑھنے کی بھی ان کو اتنی زبردست قوت ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیں کچھ لوگ فاسٹ ریڈرز ہوتے ہیں، ایک خاص ٹیکنیک ہوتی ہے تیز پڑھنے کی، تو ان کو یہ قوت بھی حاصل تھی، اور پھر انہیں بہترین بات کرنے کی صلاحیت حاصل تھی. یہ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے محبت بھی کرتے تھے. الی قولہ، اس بات تک، وفصل الخطاب، یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ صاد میں. فصل الخطاب کا کیا معنی ہے؟ قال مجاہد کہتے ہیں الفہم فی القضاء، فیصلہ کرنے کی سمجھ بوجھ. کیا معنی ہے؟ فیصلہ کرنے کی سمجھ بوجھ. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہارے پاس آئی خبر جھگڑنے والوں کی. إِلَى وَلَا تُشْطِطْ تک، لا تشتت کا معنی ہے لا تسرف، حد سے نہ بڑھو. وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہماری رہنمائی کیجیے سیدھے راستے کی طرف. ان هذا اخی له 99 نعجة، میرا یہ بھائی ہے اس کی 99 دمبیاں ہیں. یقال للمرأة نعجة، عورت کو بھی نعجہ یا دمبی کہا جاتا ہے عربی میں. ویقال لها ایضا شاة، اور عورت کے لیے شات کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ولی نعجة واحدة، اور میری تو ایک ہی دمبی ہے. فقال اکفلنیها، تو اس نے کہا کہ یہ بھی مجھ سے ملا دے، یعنی تمہاری جو ایک دمبی ہے وہ بھی مجھے دے دو. مثلو، یہ اسی طرح ہے. وکفلها زکریا، اور کفالت کی اس کی زکریا علیہ السلام نے. ضما، یعنی اس سے اپنے سے ملا لیا. وعزنی غلبنی، عزنی کا معنی ہے مجھ پر غلبہ پایا. صار اعز منی، وہ ہو گیا مجھ سے زیادہ غالب، مجھ پر غالب آ گیا. اعززتہ کا معنی ہے جعلتہ عزیزا، میں نے اس کو عزت دار بنا دیا. فی الخطاب، خطاب میں. یقال المحاورۃ، خطاب کا معنی محاورہ، کنورسیشن یا بات چیت ہوتی ہے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین کمیونیکیشن سکلز بھی دی تھی. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، تو داؤد نے کہا کہ تم نے یہ سوال کر کے ظلم کیا ہے. بسؤال نعجتك الى نعاجه، کہ تم اس کی دمبی کو اپنی دمبی سے ملا لو، یعنی اس کے پاس ایک ہے اور وہ بھی تم لے رہے ہو اس سے اور اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو، تو یہ سوال جو ہے درست نہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک بہت سے ملانے جلانے والے، خلط ملط کرنا ہوتا ہے نا. خلطاء یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شراکت دار لوگ جو ہوتے ہیں، شرکا. خلطاء کا معنی ہے شرکا، شریک. لَيَبْغِي، البتہ ظلم کرتا ہے. إِلَىٰ قَوْلِهِ انما فتناہ، بے شک ہم نے اس کو آزمایا تھا. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں فتناہ کا معنی ہے اختبرناہ، ہم نے اس کو جانچ لیا. وقرأ عمر، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھا ہے فتناہ. فتنہ کی بجائے کیا پڑھا ہے؟ فتنہ بتشدید التاء، تا کی تشدید کے ساتھ، تے کی شد کے ساتھ اس کو پڑھا ہے. فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، تو اس نے اپنے رب سے بخشش طلب کر لی اور وہ گر پڑے رکوع میں اور انہوں نے رجوع کر لیا. یہاں اصل میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، اور اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی یہاں امام بخاری نے بتایا ہے. اصل میں کہا یہ جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں. اب یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا. پہلے پیغمبروں کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 تک کی ریسٹرکشن لوگوں کے لیے لگائی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ بھی نہیں تھی. یہ آپ کی خاص خصوصیت تھی. بہرحال اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا تو وہ انہیں پسند آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کو بھی میں اپنی بیوی بنا لیتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا اس مقدمے کے ساتھ جس کا ان آیات میں ذکر ہوا ہے. اور وہ مقدمہ کیا تھا کہ میری اس دوست کی 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لے اور کہتا ہے کہ وہ مجھے دے دو. تو اس پر داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ سوال کرنا ہی ظلم ہے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خاص سچویشن میں ان کو ڈال کر یہ فیصلہ کروا کے انہیں دراصل ریئلائز کروایا کہ وہ
ایسا سوال کسی سے نہ کریں. تو اس وقت فوراً ان کو اپنی بات یاد آ گئی. فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے استغفار کی. وخر راکعا واناب، اور اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے اور رجوع کر لیا اپنی بات سے. یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے. یاد رکھیے کہ ہدایت ایک تو کتاب سے ملتی ہے، یعنی رہنمائی انسان کو قرآن و سنت سے ملتی ہے، دوسری پیغمبر سے ملتی ہے، استاد سے ملتی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہدایت بیانی کہلاتی ہے. ہدایت بیانی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی خاص سچویشن میں ڈال کر کچھ سکھاتے ہیں. یعنی کوئی چیز آپ کر رہے ہوتے ہیں خود اور آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ ایسے دیکھا ہوگا نا کہ آپ خود کوئی غلطی کر رہے ہیں لیکن کوئی آپ کو سمجھاتا ہے، یہ کہتا ہے تو آپ اس کو نگیٹ کر دیتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں، نہیں میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. یا بعض اوقات آپ کو احساس ہوتا ہے بھی آپ ٹھیک نہیں کر رہے، چونکہ ہماری خواہش ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو اپنے ضمیر کی آواز کو بھی دبا دیتے ہیں اور اپنی صفائیاں دیتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اپنے آپ سے سمجھاتے رہتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی چیز ہمارے بچوں میں ڈال دیتا ہے. مثلا آپ ضرورت سے زائد چاکلیٹ کھا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے، نہ آپ ڈاکٹر کی بات سمجھ رہے ہیں نہ کسی اور کی سمجھ رہے ہیں، بس اپنے آپ کو تسلی دیے جا رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا. اتنے میں کچھ عرصے کے بعد آپ کا بچہ چاکلیٹ ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اب اس کی یہ سچویشن دیکھ کر آپ کو کیا یاد آتا ہے، کیا سمجھ آتی، اپنی غلطی یاد آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے سکھایا، ایک سچویشن میں ڈال کے. وہی چیز جو تم اپنے لیے حلال سمجھے ہوئے تھے، جائز سمجھے ہوئے تھے اور اس پر توبہ نہیں کر رہے تھے اور اس کو غلطی ہی نہیں مان رہے تھے، آج دیکھو جب تمہارے بچے نے وہی غلطی کی تو تم اس پر برہم ہو رہے، تمہیں اس پر غصہ آ رہا ہے، تم اس کو اس سے بچانا چاہتے ہو اور وہی چیز خود کر رہے ہو. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمیں سکھانے اور سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات ہم کسی مسئلے میں سوچ بچار کا شکار ہوتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، ہم کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اتنے میں آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، وہاں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سراسر آپ کی بات کی جواب ہوتی، آپ کو فوراً سمجھ آتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اور آپ کسی بات کو ارادے سے بھی نہیں جاتے، نیت سے بھی نہیں جاتے، اور نہ جو بات کر رہا تو اس کو کوئی خبر ہوتی کہ آپ کی بات سے دوسرا کیا نتیجہ نکال رہا ہے. لیکن وہ کون کہلوا رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی درس کی مجلس میں جا کے بیٹھے تو وہاں ایسا ہو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں گھر سے باہر نکل کے جا رہے ہوتے ہیں تو اچانک ہی دو لوگ آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے کیس سے متعلق ہوتی ہیں اور آپ کو وہاں سے رہنمائی مل جاتی. تو ہدایت بیانی جو ہوتی ہے، یعنی سچویشنل گائیڈنس جو ہے، اور اس طریقے سے مختلف اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا سکھانا جو ہے، کبھی مشکل میں ڈال کے، کبھی لوگوں کی زبانی کہلوا کے، کبھی ہم قرآن کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اچانک قرآن مجید کھولتے ہیں اور وہ خاص آیات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ کھلی آنکھیں، کھلے کان اور دل کی وسعت، قبول کرنے کی صلاحیت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان کو مان کر ان پہ دنیا میں ہی توبہ کر لیں اور آئندہ سے باز آ جائیں. ایسا نہ کریں. بعض لوگ اپنے والدین کو بہت ستاتے ہیں، لیکن اس وقت جب وہ ستا رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں. پھر جب خود بڑے ہوتے ہیں اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ ستانا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کو یاد آتا ہے، پھر روتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیرنٹس کو بہت تنگ کیا. لیکن یہ سارا عرصہ انہیں بالکل ریئلائز نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی گناہ کر رکھا ہے. والدین کو ستانا، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے. شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کو ستانا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ انشکر لی ولوالدیک وبالوالدین احسانا. شرک کے بعد حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق اللہ نے اپنا بتایا کہ شرک نہ کیا جائے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کا بتایا گیا. تو اس کو مکافات عمل بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے وہ ہمیں دکھا بھی دیا جاتا ہے، دنیا میں ہی ہم دیکھ لیتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں نا کہ جن کا بدلہ انسان کو مرنے سے پہلے بھی ملتا ہے، کچھ کا قبر میں جا کے ملتا ہے، جیسے پیشاب کی چھینٹے اور غیبت وغیرہ جو ہے، چغلی کرنا. اور آخرت تو ہے ہی یوم الدین، بدلے کا دن. لیکن اس سے پہلے بھی انسان کو قبر میں اور دنیا میں بعض گناہوں کی سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں خاص طور پر قطیعت الرحم، رشتہ داریوں کو کاٹنا.
رشتے ناتوں کے ساتھ صحیح سلوک نہ کرنا اور والدین کی نافرمانی، والدین کو ستانا، یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کو انسان دنیا میں بھی دیکھتا ہے. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہاں جس کے ذریعے جو بھی سکھائے میں اس کو اپنے لیے لوں اور اپنی اصلاح کروں اس کے ذریعے. کیونکہ ہر روز جو ہے وہ ایک تطہیر کا عمل ہوتا ہے، تزکیہ کا عمل ہوتا ہے. عقل مند ہوتے ہیں وہ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. حدثنا محمد حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس أأسجد في صاد فقرأ ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتده فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. حدثنا محمد، ہم سے محمد بن بشار نے روایت کی. محمد جو ہے محمد بن بشار ہیں. جب امام بخاری خالی محمد لکھتے تو ان کے استاد محمد بن بشار، ان کو بندار بھی کہا جاتا ہے، اور صحابہ میں سے ابن عباس ہے. تو مجاہد ابن عباس سے کہتے ہیں اسجدو، کیا میں سجدہ کروں، کیا میں سجدہ کروں. کہاں؟ فی صاد، سورۃ صاد میں. فقرا، تو انہوں نے سورۃ انعام کی آیت پڑھی. ومن ذریتہ داود و سلیمان، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان ہے. کن کی اولاد میں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. حتی اتا، یہاں تک کہ وہ اس آیت تک آئے. فبہداہ مقتدی، تو ان کی ہدایت یا ان کے راستے پر آپ بھی پیروی کریں، ان کی ہدایت کی پیروی کریں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے تھے. ممن امرا، جن کو حکم دیا گیا، ان یقتدی بہم، کہ وہ ان کی پیروی کریں. کن کی پیروی کریں؟ ان پیغمبروں کی جن کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس مقام پر سجدہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا، اور ہمیں بھی یہاں سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ تلاوت. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ایوب عن اکرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لیس صاد من عزائم السجود. موسیٰ بن اسماعیل کہتے ہیں، یہ تبوذکی ہے، ابو سلمہ ان کی کنیت ہے، کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لیس صاد من عزائم السجود، سورۃ صاد ان جگہوں میں سے نہیں جن کا سجدہ واجب ہے. عزائم یعنی عزم، پکا. ورأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس میں سجدہ کرتے تھے. اس آیت میں قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور عطا کیا ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا، نعم العبد، بہترین بندہ، انہ اواب، وہ بھی بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا. اواب کیا ہے؟ الراجع، المنیب، یعنی انابت والا. وقولہ، اور ان کا کہنا ہے، کس کا؟ سلیمان علیہ السلام کا. حب لی ملکن، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے لیے بھی روا نہ ہو، یعنی میرے بعد کسی اور کو ایسی حکومت نہ ملے. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں. ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا جس کا چلنا 1 مہینے کی مسافت پر تھا صبح کے وقت، اور اس کا چلنا شام کے وقت 1 مہینے کی مسافت پر تھا. یعنی صبح 1 مہینے کی راہ چلتی اور شام بھی 1 مہینے کی راہ. سورۃ سبا میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے سارے لشکروں کے ساتھ ہوا کے دوش 1 دن میں 1 مہینے تک کا سفر کر لیتے تھے. یعنی آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں تو جہاز جو ہے وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، لیکن وہ صبح کے وقت جاتے اور شام کے وقت واپسی کی فلائٹ ہوتی. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہا دیا ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ. اذبنا له عین الحدید، اس کا معنی ہے پگھلا دیا ہم نے اس کے لیے لوہے کا چشمہ. ومن الجن، اور جنوں میں سے، من یعمل بین یدیہ باذن ربہ، جو عمل کرتے تھے اس کے آگے
اپنے رب کے اذن سے، یعنی اس کے رب کے اذن سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو بھی مسخر کیا تھا جو سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کیا کرتے تھے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی سرتابی کرے گا ان میں سے ہمارے حکم سے، یعنی بات نہیں مانے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو چکھائیں گے ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب. یہ سب آیات ہیں مختلف جگہوں سے اکٹھی کی ہوئی جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اس قصے کے ہنٹس دیے جا رہے ہیں جو سلیمان علیہ السلام سے متعلق ہے. یعملون له ما یشاء من محاریب، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا محاریب میں سے. محاریب کیا ہیں؟ قال مجاہد کہتے ہیں بنیان ما دون القصور، یہ ایسی عمارتیں ہوتی ہیں جو محلات سے ذرا کم درجے کی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے نا محل، مینشن، پیلس جس کو کہتے ہیں، اور محاریب کیا ہے؟ اس سے ذرا چھوٹی عمارتیں. وتماثیل، اور مجسمے یا تصویریں، وجفان، اور لگن، کل جواب حوض کی طرح. لگن ہوتا ہے نا جس میں ٹب جس کو کہتے ہیں آپ، تو حوض کی طرح بڑے بڑے ٹب. کل حیاض للابل، حوض کی طرح جیسے اونٹوں کا ٹب ہوتا ہے، اونٹ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں نا تو اس کے پینے کا برتن بہت بڑا ہوتا ہے. وقال ابن عباس، اور ابن عباس نے کہا کل جوبۃ من الارض، زمین میں گڑھے کی طرح، یعنی وہ زمین کے اندر جیسے کھودے ہوئے ہوتے تھے گڑھے، اس طرح کے ٹب جیسے پونڈز ہوتا ہے نا. وقدور الراسیات، اور گڑی ہوئی ہانڈیاں. راسیات کا معنی زمین میں گڑی ہوئی دیگیں. قدر ہانڈی کو کہتے ہیں، لیکن جب بڑی ہو جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں پھر بڑی ہانڈی کو؟ قدور دیگیں. اعملوا آل داود شکرا، عمل کرو آل داود شکر کے طریقے پر. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں. فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، تو نہ رہنمائی کی ان جنوں کی اس کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے یعنی دیمک نے. الارضۃ تأکل من سأتہ، جو کھاتی تھی اس کی لاٹھی کو، جو اس کی لاٹھی کو کھا گئی. عصا کو. فلما خر، تو جب لاٹھی کو کھا گئی دیمک تو لاٹھی ٹوٹ گئی جس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام نے ٹیک لگائی ہوئی تھی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جس چیز کا وہ سہارا لیے ہوئے تھے جب وہ گری تو سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے. اس وقت جنوں کو خبر ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام از نو مور دیئر، فوت ہو چکے ہیں. الی قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک، فی العذاب المہین، رسوا کن عذاب میں. حب الخیر، مال کی محبت، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے. فتفق مسحا، تو وہ شروع ہو گئے ہاتھ پھیرنا. مسح کہتے ہیں ہاتھ کو، آپ سر پہ ہاتھ پھیرتے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسح. ہم مسح کہتے ہیں، اصل میں مسح ہوتا ہے. بالسوق والآناق، پنڈلیوں پر اور گردنوں پر. سوق کہتے ہیں گھوڑے کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں نا، تو جو پچھلی 2 ہوتی ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ سوق. ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے سوق. تو وہ گھوڑوں کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. والآناق، اور گردن کے بالوں پر. اور آناق کیا؟ یمسح آراف الخیل وعراقیبها، وہ ہاتھ پھیرتے تھے گھوڑے کی گردن کے بالوں پر. آراف قلغی کو بھی کہتے ہیں، مرغ کی جو کلگی ہوتی ہے نا اس کے سر پر. اور گھوڑے کی کلگی نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اٹھے ہوئے بال جو گردن پر ہوتے ہیں. وعراقیبها، اور اس کی پنڈلیوں پر، ٹانگ کا پچھلا حصہ. الاسفاد، بیڑیاں. الوثاق، وثاق بھی بیڑیوں کو کہتے ہیں. قال مجاہد کہتے ہیں الصافنات، صافنات کا معنی ہے صفن الفرس، یعنی گھوڑے نے زمین پر پاؤں ٹکایا. کس طرح؟ رفع احدى رجلیہ، اس طرح کہ اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی. حتی یکون علی طرف الحافر، یہاں تک کہ وہ کھر کے کنارے پر اس نے اس کو رکھا. یعنی گھوڑے کا اس طرح پاؤں اٹھا کر رکھنا کہ وہ سیدھا نہ رکھے بلکہ کھر کے کنارے کو یوں کر کے رکھے اور ایک ٹانگ اٹھا کے رکھے. یعنی ایک سٹائل ہے نا گھوڑے کے کھڑے ہونے کا. ایسا گھوڑا جو اس طرح کھڑا ہو اس کو صافن کہتے ہیں. تو صافنات. رفع احدى رجلیہ حتی یکون علی طرف الحافر. الجیاد السراع، جیاد کا معنی کیا ہے؟ تیز دوڑنے والے. جسدن، جسم، یہاں مراد ہے شیطان یعنی جن کا جسم. رخان، آہستگی سے. طیبتن، عمدگی کے ساتھ. حیث اصاب، جہاں کہیں وہ چاہتے. حیث شاء، جہاں بھی چاہتے. فمنن، بس احسان کیجیے، دیجیے.
بغیر حساب، بغیر حساب کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر حرج. یہ اصل میں جن لوگوں نے یہ آیات پڑھی اور ان کا ترجمہ پڑھا ہے ان کو قصہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، لیکن یہاں انہوں نے صرف الفاظ کے معنی بتائے ہیں جو ان آیات کے اندر مشکل الفاظ ہیں. کہ صافنات کا کیا معنی ہے؟ صافنات کس کے لیے استعمال ہوا یہاں؟ گھوڑوں کے لیے. ایسے گھوڑے جو زمین پر کھر کو ایک خاص انداز سے رکھ کر کھڑے ہوں، ایک خاص سٹائل سے کھڑے ہوں. جیاد کس کو کہتے ہیں؟ تیز دوڑنے والے گھوڑے. جی ہاں. اور اس کے علاوہ کون سا مشکل لفظ ہے یہاں؟ اسفاد، بیڑیاں جس میں باندھے. سوق، پنڈلیاں، پچھلی والی ٹانگ. ماشاءاللہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے. یہ سورت کے الفاظ ہیں مشکل سے یاد ہوتے ہیں، پھر بھول جاتا ہے انسان، پھر ریوائز کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال امام بخاری نے مختلف راویوں سے جو ان کے معنی معلوم کیا ہے ان کا ذکر کیا. اب دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہترین بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے سلسلہ صحیحہ میں کہ کان داؤد اعبد البشر، داؤد علیہ السلام انسانوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے. ان کے دن کیسے گزرتے تھے؟ ایک دن روزہ، ایک دن افطار. سوچیے کہ پھر کتنے روزے ہو گئے ہوں گے ان کے نا، کتنے زیادہ روزے رکھے ہوں گے. ہم کہاں کھڑے، ہمارا تو کوئی کہیں مقابلہ ہے ہی نہیں. ہم اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار، بڑا نیک سمجھتے ہیں. کیا نیکی کے کام کرتے ہیں ہم رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں، اور یہ سب سے بہترین روزے ہیں. جی تو وہ پھر ایک طریقہ وہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے. اگر اس طریقے پر آپ رکھتے ہیں تو بے شک مس کر جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں آپ وہ جو 3 مسلسل روزے ایام 20 کے رکھتے ہیں اس میں سے بھی ایک مس کر جائیں گے جی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی؟ قیام میں، آدھی رات کے بعد قیام کرتے تیسرا حصہ، اور پھر اس کے بعد سو جاتے اور پھر دوبارہ نماز کے لیے اٹھتے. اچھا، پھر اسی طرح داؤد علیہ السلام کی صفات کچھ اور بھی بتائی گئی. حدیث میں آتا ہے وَكَانَ لَا يُخْلِفُ إِذَا وَعَدَ، کہ جب وہ کسی سے وعدہ کر لیتے تو کبھی خلاف نہیں کرتے تھے، اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے تھے. اچھا ہم آج وہ میرا روزہ تھا اس لیے میں اس کام کے لیے نہیں آ سکتی، وہ اصل میں رات کو میں جاگتی رہی ہوں نا تو پھر میری آنکھ نہیں کھلی تو میں نے یہ کام نہیں کیا. ایک عام انسان کے لیے کمٹمنٹ نبھانا، سارے کام چھوڑ کے، وہ تو آسان ہوتا ہے. ایسا انسان جس کی راتیں بھی عبادت میں اور جس کے دن بھی عبادت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ وقت بھی ہو اور اللہ کا نبی بھی ہو اور زریں بھی بناتا ہو، اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہو اور اس کمائی سے کھاتا ہو، حیران کن پرسنالٹی ہے. اور پھر جتنی دیر میں ان کے جانوروں کو سواری کے لیے تیار کیا جاتا ہے دیر میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. سبحان اللہ. یعنی عابد البشر. کس طرح اللہ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے، رشک آتا نا ایسے لوگوں پر. بالکل کتنی نعمتیں ہوئی، اور بیویاں بھی کتنی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہ انہی کے پیچھے لگے رہے اور اپنی عبادت رات کی بھول گئے یا دن کا روزہ ہر دوسرے دن روزہ رکھ رہے ہو. تو آپ دیکھیں ایسے شخص نے اپنی خواہشات کو کتنا کنٹرول کیا ہوا ہوگا، اور اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ تنہائی میں ایسا کام نہ کرو جس کے بارے میں تیرا خیال ہے کہ لوگ تجھے ایسا کرتا نہ دیکھیں. یعنی اگر اکیلے بھی بیٹھے ہو تو کوئی بےہودہ حرکت نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت اللہ دیکھتا ہے. جب لوگ نہیں دیکھتے تو ہم کس کے سامنے ہوتے ہیں؟ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں. تو تنہائی میں بھی انسان اچھے حال میں رہے، شیطانی حرکتیں نہ کرے. ہمارا دل بھی جیسے صرف اللہ دیکھتا ہے نا، بندے نہیں دیکھتے. کسی کو نہیں پتا ہم کیا سوچ رہے ہیں اور بار بار کس کے بارے میں کیا چیز سوچتے رہتے ہیں. لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں. آپ جب کانوں سے کوئی غلط چیز سن لیتے ہیں، کوئی گانا سن لیتے ہیں، تو پھر زبان کیا بولتی اور دل میں کیا بار بار آتا ہے؟ وہی آتا ہے نا جو سنا ہوتا ہے. آپ اگر کوئی حرام چیز دیکھی، جس کا آج کل بہت بڑا فتنہ ہے، ننگی تصویریں دیکھنے کا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کا، مرد ہو کے عورتیں ہوں اس ایڈکشن کا شکار ہو گئے ہیں. حالانکہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی شخص اپنی تنہائی میں ایسے کام کرے گا. لیکن لوگ سب سے ہٹ کر الگ ہو کے تنہائی چاہتے اس لیے کہ اس طرح کے حرام کام کریں. کتنی بڑی تکلیف دہ چیز ہے. آپ دیکھیے کہ ایسا کرنا جو ہے، کب انسان چھوڑ سکتا ہے ایسی ایڈکشن؟ جب اس کے اندر یہ یقین پختہ ہو
کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھتا. جو چیزیں ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ تو بڑی خوبصورت بنا لیتے ہیں, اور جو رب دیکھتا ہے ہمارا دل, اور جو ہماری تنہائی وہ بدترین ہو, گھٹیا ترین لمحات ہو ہماری زندگی کے, تو پھر ہم کیسے مومن ہیں. پھر اسی طرح داؤد علیہ السلام کے سجدے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو سورۃ صاد میں سجدے کے بارے میں عوام نے مجاہد سے پوچھا, تو انہوں نے کہا میں نے اپنے عباس سے پوچھا تھا کہ اس سورت میں آیت سجدہ کے لیے کیا دلیل ہے, تو انہوں نے کہا کہ تم سورۃ الانعام میں نہیں پڑھتے. اور پھر یعنی ان آیات پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے یعنی سجدہ کیا, تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا. داؤد علیہ السلام نے کیوں سجدہ کیا تھا؟ ابھی وہ واقعہ گزرا نا دمبیوں والا, خر راکعا واناب. تو اس آیت پر انہوں نے گر گئے تھے, سجدے میں پڑ گئے تھے توبہ کے لیے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو انسان نفل پڑھے, دعا کرے, اور خاص طور پر سجدے میں جا کر اللہ سے معافی مانگے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پر سجدہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول بھی ہوا تھا. اور پھر داؤد علیہ السلام کی ایک دعا بھی ملتی ہے بعض روایات میں, اللہم انی اعوذ بک من جار عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رآ خیرا دفنہ وان رآ شرا اشاعہ. اللہ مجھے ایسے انسان سے, ایسے دوست سے پناہ دینا, یا ایسے پڑوسی سے جس کی آنکھ مجھے دیکھے اور اس کا دل میری نگرانی کرے, یعنی تجسس کرے میرے بارے میں. اگر بھلائی دیکھے تو چھپا دے, اور اگر برائی دیکھے تو نشر کر دے, عام کر دے. داؤد علیہ السلام کی ایک اور آخری خوبی بتا دیجیے جس میں وہ بڑے مشہور ہیں. اللہ نے ان کو ایک خاص اور چیز عطا کی, لحن داؤدی, خوبصورت آواز. سبحان اللہ, لوہا ہاتھوں میں نرم ہے, آواز خوبصورت ہے, قرآن اتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, قیام کرتے ہیں, لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں, حکومت کرتے ہیں. کیسی کیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں عطا کی تھی. ابو موسیٰ اشعری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, کہ تمہیں آل داؤد کی خوش الہانی میں سے حصہ ملا ہے. یعنی اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور شاید پھر سلیمان علیہ السلام کی بھی ایسی خوش الہانی تھی, کیونکہ آل داؤد کا ذکر آ رہا ہے اس میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے توفیق دی آپ لوگوں کے ساتھ یہ بخاری کے چند اسباق کرنے کی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سفر کو جاری رکھیں گے اپنی زندگی میں. ہفتے میں 4 دن یہ کلاس ہوتی ہے, آن لائن بھی ہوتی ہے. جس دن آپ فارغ ہوں آپ گھر میں اسی ٹائم پہ 12 سے 1 بجے تک یہ سن سکتے ہیں. الہدا کی ایک اپلیکیشن ہے قرآن ان ہینڈ, اینڈرائڈ پہ ہے, ابھی آئی فون میں نہیں ہے, لیکن آئی فون پہ قرآن فار آل ہے. تو اس میں لنک ہوتا ہے, ڈائریکٹ اس پہ جا کے آپ آن لائن بس کلک کرنے کی دیر ہے, آپ کہیں پر بھی ہوں, گاڑی میں ہوں, اگر نیٹ ہے تو آپ سن سکتے ہیں لیسنس. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید مکمل کر چکے ہیں تو جتنی بہنیں بھی پڑھ چکی ہیں, چاہے وہ سٹاف میں ہیں یا نہیں ہیں, کہیں بھی ہیں, وہ لازماً بخاری پڑھنا شروع کر دیں. سبق تھوڑے تھوڑے بھی آپ پڑھتے رہیں گے تو ایک دن پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بہت حکمت ہے, زندگی گزارنے کا سلیقہ اس سے آتا ہے, اور صحیح معنوں میں تقوی اس سے آتا ہے, کہ گہری باتیں ہوتی ہیں اس میں جن کو ہم عام چیزوں میں نظر انداز کر دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے طریقوں اور طرز عمل اور ان کی گفتگو اور ان کے ریئیکشنز میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.